علامہ تقیُّالدین ہلالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سنیے اور مسلمانوں کی عقل پہ ماتم کیجئے اس واقعے کو سن کر۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، یہ واقعہ کبھی کسی تقریر میں نہیں بولا ہوں، پہلی بار بول رہا ہوں میں، الحمدللہ 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولا مگر آج بولتا ہوں، سنیے۔ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی قبر ہے۔ قبر پرستی کے حوالے سے شیطان نے کس حد تک مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے، میں یہ واقعہ کبھی کسی تقریر میں نہیں بولا ہوں، پہلی بار بول رہا ہوں میں، الحمدللہ 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، کبھی نہیں بولا مگر آج بولتا ہوں، سنیے۔ علامہ تقیُّالدین ہلالی، جانتے ہیں علامہ تقیُّالدین ہلالی؟ موراکو کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، جنہوں نے قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ تقیُّالدین ہلالی صاحب بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان میں بھی وہ رہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی ان کے شاگرد ہیں، تقیُّالدین ہلالی کے شاگرد ہیں ابو الحسن علی ندوی۔ اور اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ جب اوپن ہوئی تو وہاں ان کو پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ جس وقت یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی میں بن باز اور البانی جیسے علماء تھے رحمت اللہ علیہ مجمعین، اس وقت تقیُّالدین ہلالی بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے۔ علامہ تقیُّالدین ہلالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سنیے اور مسلمانوں کی عقل پہ ماتم کیجئے اس واقعے کو سن کر۔ وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، کیا لکھا ہے؟ چونکہ ہم موراکو کے تھے، موراکو کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ موراکو پہ پہلے فرانس کا استعمار تھا، فرانس کے ماتحت تھا موراکو، جیسے ہمارا ملک انگلش استعمار کے ماتحت تھا، موراکو پر فرانس کا غلبہ تھا۔ وہاں ایک فرانسیسی فوجی، فرانسیسی سولجر، اس کا ایک بہت پیارا سا کتا تھا، اس فوجی کا کتا تھا۔ اب موجودہ دور کا لائف اسٹائل ہے نا، کتے سے پیار، ہاں، کتے کو اپنی اولاد کی طرح دیکھنا، ہائے ہائے، ہاں، گھر بنتا ہے، مستقل روم بنتا ہے کتے کے لیے۔ پیرنٹس کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ان کے لیے اولڈ ایج ہوم۔ ماں باپ کے لیے گھر میں جگہ نہیں، ماں باپ کو لے جاؤ اولڈ ایج ہوم۔ کتے کے لیے روم بھی بنے گا، وہ گھر میں ساتھ رہے گا، اور جب ٹریول کریں گے تو کار میں بھی ساتھ رہے گا۔ دیکھتے نہیں کاروں سے منہ نکالا ہوا کیسا تھا۔ فرانسیسی فوجی تھا، اس کا ایک پیارا سا کتا تھا، وہ کتا مر گیا تو اس فرانسیسی فوجی نے زمین کھود کر اس کتے کو دفن کیا۔ دفن کر کے مرنے کے بعد اس کتے کے حق میں اشعار لکھے کچھ، اس نے مرثیہ لکھا جاتا نا مرنے کے بعد، پوئٹری جو لکھی جاتی ہے، جس میں کسی بھی مرے ہوئے شخص کے سلسلے میں اپنے احساسات بیان کیے جاتے ہیں۔ اپنے کتے کو دفن کر کے ایک مرثیہ لکھا اس نے، اس مرثیے کو، ان اشعار کو، اس پوئٹری کو ایک پتھر پہ کندہ کر کے اس قبر پہ اس نے لگا دیا۔ ٹھیک، بعد میں یہ ہوا کہ فرانس کو موراکو سے نکلنا پڑا، تو جتنے فرانسیسی فوجی تھے نکل گئے۔ سالوں بعد اس فوجی کا، جس کا کتا مرا تھا، کسی کام سے موراکو ہوا، اس کا خیال ہوا کہ وہ جو میرا محبوب کتا ہے، ذرا اس کی قبر دیکھ لیتے ہیں۔ اس ایریے میں گیا تو ایریا پہچانا نہیں دے رہا، کیوں؟ کہا کہ وہ کھلا میدان تھا، لیکن کیا دیکھ رہا ہے؟ انسانوں کی بھیڑ، بازار لگا ہوا ہے اور سینکڑوں ہزاروں انسان۔ اس نے کہا کہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا مقام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں، اللہ کے ولی کی مزار ہے یہاں۔ وہ گیا مزار دیکھنے کے لیے، جب وہ دیکھنے کے لیے گیا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے کتے کے حق میں جو اشعار لکھے تھے، جو کندہ کر کے پتھر پہ لگائے تھے، وہ پتھر جوں کا تو موجود ہے۔ اس نے موراکو گورنمنٹ سے کہا کہ جس کو یہ لوگ اللہ کا ولی سمجھ کے مزار بنائے ہوئے، یہ میرے کتے کی قبر ہے۔ اور اس نے پروف دیے اس نے
کہتے ہیں موراکو گورنمنٹ اس کے کہنے پر اس نے کھدائی کی, کتے کی ہڈیاں نکلی وہاں سے. اور یہ واقعہ میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں, دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری, دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری, ان کی ایک کتاب ہے من هو اللہ. دکتور فؤاد ہاشم الاجہوری کی کتاب من هو اللہ, اس کتاب میں انہوں نے تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا. لا حول ولا قوة الا باللہ. کہاں جا رہے ہیں ہم مسلمان؟ توحید کو رسوا ہم نے کیا, توحید رسوا ہمارے گھرانوں میں ہو رہی ہے, توحید کی رسوائی ہماری مسجدوں میں ہو رہی ہے, توحید کی رسوائی ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے, توحید کی رسوائی ہماری تقریروں میں ہو رہی ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, عقید توحید بہت ساری مثبت صفات کو جنم دیتا ہے. عقید توحید جب آپ کے اندر ہوگا, اس سے آپ کے اندر اللہ پر یقین پیدا ہوگا, آپ یقین کی عبادت کریں گے. عقید توحید جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ کے اندر توکل کی صفت آئے گی, توکل کے ذریعے سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے. عقید توحید آپ کے اندر ہوگا تو اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی, اس محبت کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے. عقید توحید آپ کے دل میں ہوگا, اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا, اس خوف کے ذریعے اللہ کی عبادت کریں گے. عقید توحید آپ کے دل میں ہوگا تو اللہ کی رحمت کی امید آپ کے دل میں پیدا ہوگی, اور اس امید سے آپ اللہ کی عبادت کریں گے. توحید سے بہت ساری عبادتیں جنم لیتی ہیں. توحید سے یقین کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے توکل کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے محبت الہی کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے خوف الہی کی عبادت جنم لیتی ہے, توحید سے اور رجا, جسے اللہ کی رحمت سے امید لگانا, رجا کی عبادت جنم لیتی ہے. اور اگر عقید توحید درست نہ ہو نا, عقید توحید درست نہ ہو, یہ ساری عبادتیں مخلوق کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. یہ ساری عبادتیں اگر توحید درست نہ ہو, یہ ساری عبادتیں مخلوق کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں. کیسے شفٹ ہوتی ہیں؟ اگر آپ کی توحید درست نہیں, آپ کا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں, تعویذوں پہ رہے گا. توحید اگر نہیں, یقین اللہ کی ذات پہ نہ ہوگا, تعویذوں پہ رہے گا. گھر میں تعویذیں لٹکیں گی, دکان میں تعویذیں لٹکیں گی, مکان میں تعویذیں لٹکیں گی. آپ نے دیکھا نہیں مسلمانوں کے گھروں کو, مسلمانوں کی دکانوں کو, مسلمانوں کے مکانوں کو, کہیں ناریل لٹک رہا ہے, کہیں کوئی بوتل لٹک رہا ہے, کہیں لال کپڑا, کہیں کوئی ہرا کپڑا. ہاں, ہمارے گھرانے شرک کے مظاہر سے بھرے پڑے ہیں. ہمارا یقین سارا کا سارا تعویذوں پر, اور ہمارا توکل کس پہ؟ ہمارا توکل عاملوں پہ, ہمارا توکل عاملوں پہ. پتہ نہیں عامل کو آپ کی یہاں کیا کہتے ہیں, عامل, کاہن, نجومی, سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا سارا توکل ان پہ ہو جاتا ہے. آج چنانچہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کا یہ طرز عمل ہے. رشتہ طے ہوا, لڑکے کا رشتہ لڑکی سے طے ہوا, پہلے عامل کے پاس جائیں گے, کاہن کے پاس جائیں گے, جادوگر کے پاس جائیں گے, اس سے فال کھلوائیں گے کہ دیکھو کہ یہ لڑکا لڑکی کا رشتہ سیٹ ہوتا ہے کہ نہیں. اور عامل اور کاہن جو بولے گا وہ کریں گے. کوئی نیا بزنس کرنا ہو, عامل کے پاس جائیں گے, کاہن کے پاس جائیں گے, اس سے مشورہ لیں گے, وہ جو کہے گا وہ کریں گے. نیا مکان بنانا ہو, عامل کا مشورہ. ہماری زندگی کے ایک ایک فیصلے میں ہم نے کاہنوں کو, جادوگروں کو, عاملوں کو شریک کر دیا. اور حدیث کیا کہتی ہے؟ من اتا کاہنا او عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 لیلہ. جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے, جا کر کچھ پوچھے, صرف پوچھے, مانے نہیں, کسی بھی کاہن, عامل, ساحر, نجومی کے پاس جائے اور جا کر صرف سوال کرے, ایسے شخص کی 40 دن کی نمازیں رد ہو جائیں گی, 40 دن کی نمازیں قبول نہ ہوگی. اور اگر تصدیق کر دے, پوچھے بھی اور تصدیق بھی کر دے, تو
من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. عاملوں کی بات کی تصدیق کر دے، کاہنوں کی بات کی تصدیق کر دے، نجومیوں کی بات کی تصدیق کر دے، یہ جو ہاتھ دے کر بتانے والے ان کی بات کی تصدیق کر دے. کہا فقط کفر بما انزل علی محمد، کافر ہے وہ دین محمدی کے ساتھ کفر کر رہا، شریعت محمدی کے ساتھ کفر کر رہا، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی کتاب قرآن کے ساتھ کفر کر رہا ہے وہ شخص جو اپنا رشتہ کاہنوں سے جوڑ کر ان کی ہر بات کی تصدیق کرتا ہے. خوف، ایسا شخص جس کا عقیدہ توحید مضبوط نہیں، اللہ سے نہیں ڈرے گا، مخلوق سے ڈرے گا. کائنات کی ہر چیز اسے ڈرائے گی، کائنات کی ہر چیز اسے ڈرائے گی. سامنے سے کالی بلی گزر جائے گی ڈر جائے گی، کالی بلی گزر جائے گی ڈر جائے گی. گھر کی چھت پہ الو بیٹھ کے پکار دے ڈر جائے گا. والعیاذ باللہ، جو اللہ سے نہیں ڈرتا کائنات کی ذرے ذرے، کائنات کی ہر چھوٹی مخلوق سے ڈرتا ہے. مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن کائنات کی ہر طاقت کا مقابلہ حسبی اللہ و نعم الوکیل کے عقیدے سے کرتا ہے. کائنات کے ہر شر کا مقابلہ حسبی اللہ و نعم الوکیل سے کرتا ہے. مومن کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈرا کرتا. اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ وہ دعا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، جس میں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، جس میں اللہ کی ذات پہ توکل ہے، جس میں اللہ پر بھروسہ ہے، اور جس دعا نے ابراہیم خلیل اللہ کے حق میں نار نمرود کو گلزار کر دیا تھا. حضرات، کہنا یہ ہے، مجھے اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہیں دینا ہے، میرا وقت ختم ہوا ہے. میں آپ سبھی حضرات سے اس اسٹیج سے آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عقیدہ توحید کی حفاظت کیجیے. آخرت کی نجات، جہنم سے نجات اور جنت الفردوس کا داخلہ اسی عقیدے پہ موقوف ہے. اس عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنے عقیدے کی نہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے عقیدے کی حفاظت کیجیے. اس عقیدے کو اپنی آنے والی نسلوں میں منتقل کیجیے. اور جو بھی توحید کے علمبردار ہیں، توحید پرست ہیں، انہیں ایک طاقت بن کر آگے بڑھنا چاہیے، ایک قوت بن کر آگے بڑھنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بننا چاہیے. جو بھی توحید پرست ہیں، تبھی چل کر ہم شرک کے اس سیلاب کا مقابلہ کر سکیں گے جو سیلاب کے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، غیر مسلمین سے پہلے مسلمانوں میں دیکھ رہے ہیں. والعیاذ باللہ. بہرحال میں اپنی گفتگو کو انہی چند نکات پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری بیوی بچوں کو، ہماری فیملیوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ توحید پر استقامت نصیب فرمائے. شرک کے فتنے سے اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ ہمیں جب تک رکھے توحید پر رکھے، اور زندگی کی آخری سانس بھی اللہ ہمیں توحید پر لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین.